اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ شوال کے مہینے میں میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے نام سے ہماری فقہ جعفری منسوب ہے، ان کی شہادت کا مہینہ ہے۔ 15 شوال المکرم کی بھی روایت ہے اور 25 شوال کی بھی جو زیادہ مشہور روایت ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ طے پایا کہ جو آج کی گفتگو ہے وہ میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب رہے گی، اور مولا کی بابرکت ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ابتدائی طور پہ ایک اجمالی سا تعارف پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اس گفتگو کے لیے میرے پاس 3 ایسے نکات ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اور ان پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ ابتدائی تعارف کی جب ہم بات کریں تو جو چیز سب کے لیے واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام، ان کے والد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے والد ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام تھے، اور ان کی والدہ چھٹے امام کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا بی بی ام فروا۔ فاطمہ ان کا نام تھا اور ام فروا ان کی کنیت تھی۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ ام فروا بیٹی تھی قاسم کی، جناب ام فروا بنت قاسم، یعنی کہ امام جعفر صادق کے نانا کا نام تھا قاسم، اور قاسم بیٹے تھے جناب محمد ابن ابو بکر کے، خلیفہ اول جو مسلمانوں نے چنے ابو بکر، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد، اور وہ مولا علی کے بڑے قریبی ترین ساتھی تھے، یہاں تک کہ جو جنگ جمل لڑی گئی اس میں بھی مولا علی کے ساتھ تھے جناب محمد ابن ابو بکر، اور ان کے بیٹے تھے جناب محمد ابن ابو بکر کے بیٹے تھے قاسم، اور قاسم کی بیٹی تھی بی بی ام فروا جو کہ ہمارے چھٹے امام کی والدہ تھی۔ تو یہ ایک چھٹے امام کے ننیال کے حوالے سے ایک اہم چیز جو جاننا ضروری ہے۔ مولا کی ولادت جیسا کہ ہم جانتے ہیں 17 ربیع الاول، جو کہ شیعہ اہل تشیع کے ہاں مشہور قول کے مطابق ختمی مرتبہ کی بھی ولادت کا دن 17 ربیع الاول ہے، اور میرے اور آپ چھٹے امام کی ولادت کا دن بھی 17 ربیع الاول ہے۔ سن 83 ہجری بیان کیا ہے علماء نے۔ اور جو مولا کی شہادت ہے جیسا کہ عرض کیا 15 شوال اور 25 شوال دونوں کی روایت ہے، اور سن تھا 148 ہجری۔ مولا کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور مولا کی شہادت بھی ہوئی مدینہ منورہ میں، اور مولا کی قبر مبارک جنت البقیع کے قبرستان میں، جہاں چھٹے امام کے ساتھ 3 مزید امام، ہمارے دوسرے امام، ہمارے چوتھے امام اور ہمارے 5ویں امام، وہیں پر ہمارے چھٹے امام بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ مولا کا ایک اجمالی سا تعارف، اور اب ہم ان 3 پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں جو آج کی گفتگو کے لیے بڑے اہم ہیں اور ان پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات کی جاتی ہے کہ چھٹے امام کے دور میں اور 5ویں امام کے دور میں، ان دونوں ائمہ کے دور میں علم کو بہت فروغ ملا، اور بہت سے لوگوں نے آ کے ائمہ کی شاگردی اختیار کی۔ چھٹے امام کے کئی ہزار تک، 4000 تک کا عدد بیان کیا گیا ہے کہ مولا کے شاگرد رہے مجموعی طور پہ، اور مدینے کی مسجد میں درس کے حلقے ہوتے تھے، اور کئی علوم، الگ الگ علوم پر درس چل رہے ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سب کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے چھٹے امام کو قدر آسانی کا ماحول ملا، قدر آسانی کا ماحول ملا۔ لیکن یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارے چھٹے امام کی جو دور امامت ہے وہ کوئی مختصر دورانیہ نہیں ہے۔ ہمارے چھٹے امام کا جو دور امامت ہے وہ کوئی مختصر دورانیہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے چھٹے امام کا دور امامت
34 ایئرز پر مشتمل ہے. تو 34 ایئرز میں کئی خلفاء حاکمان وقت آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ نہ صرف کئی حاکمان وقت آئے بلکہ بنو امیہ بھی چلے گئے اور بنو عباس آئے. تو دو الگ الگ سوچ رکھنے والے حکمران طبقے کے دور میں مولا نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو یہ 34 کے 34 برس اتنے آسان نہیں گزرے. یقیناً ان میں کچھ برس قدر آسانی کے آئے ہوں گے، لیکن ان 34 برسوں میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں سیکھنے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں، اور وہ بیان نہیں ہوتی. پہلی چیز جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس دور کو لے کے، وہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کا دور وہ دور ہے کہ جب کئی سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کئی تحریکیں چلی. اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا کے فوراً بعد سے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یزید اور اس کے کارندوں نے. تو اس کے بعد سے یہ ایک سن 61 ہجری، اس کے بعد سے یہ ایک ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے بعد حاکمان وقت کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں. اور جو اکثر بغاوتوں میں سب سے اہم نعرہ ہوتا تھا بغاوت کرنے والوں کا یا قیام کرنے والوں کا آپ کہہ لیجئے، وہ ہوتا تھا کہ ہم امام حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. واقعہ کربلا کے فوراً بعد توابین کا ایک گروپ تھا جنہوں نے ایک قیام کیا، ان سب کو شہید کر دیا گیا. پھر جناب مختار کا ایک پورا سلسلہ ہے جو چلا، مومنین واقف ہیں. تو یہ گاہے بگاہے چلتا رہا. لیکن جب ہم چھٹے امام کے دور میں آتے ہیں، چھٹے امام کے زمانے میں جب ہم آتے ہیں، 114 ہجری میں ہمارے 5ویں امام کی شہادت ہے. تو 114 کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑھ گئیں اس قسم کی حکومت کے خلاف تحریکیں. اور امام ائمہ اہل بیت بنو ہاشم کے اندر بھی اور بنو ہاشم کے باہر بھی یہ تحریکیں چلنا شروع ہوئیں. اچھا، اور کوئی چھوٹی تحریکیں جو چلیں اور ختم ہو گئیں اور تاریخ میں ان کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ہے، کچھ بڑی تحریکیں بھی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمیں مشترکہ نظر آتی ہے ائمہ علیہم السلام اور چھٹے امام کو ہم بالخصوص اگر ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی تحریک کو چھٹے امام نے سپورٹ نہیں کیا، اور کسی بھی تحریک میں شمولیت کے لیے اپنے چاہنے والوں کو حکم نہیں دیا. اب یہاں پر میں دو حصوں میں بانٹتا ہوں. کچھ تحریکیں تو ایسی تھیں کہ جو ایسی تحریکیں تھیں کہ جن میں تحریک کو چلانے والے اماموں کا نام استعمال کر رہے تھے یا واقع کربلا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا سکے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا جا سکے. تو یہ بات ائمہ کے لیے اور جو ان کے سمجھدار شیعہ تھے ان کے لیے واضح تھی کہ یہ فلاں گروہ ہیں، اور یہ امام کا اور کربلا کے بدلے کا نام تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ حکومت میں آ گئے اور یہ اپنی تحریک میں کامیاب ہو گئے تو انہیں نہ امام سے کوئی محبت ہے، نہ انہیں کربلا سے کوئی دلچسپی ہے. یہ اپنے تخت کو حاصل کرنے کے لیے اس نعرے کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس نعرے پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے بنی عباس کی تحریک، جو کہ کامیاب بھی ہو گئی. 132 ہجری میں یعنی چھٹے امام ہی کے دور میں بنی عباس کی تحریک کامیاب ہو گئی اور بنی امیہ کا تخت الٹ دیا گیا اور بنی عباس انچارج آ گئے. انہوں نے بھی یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم کربلا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ہم آل رسول کو حکومت دینا چاہتے ہیں. لیکن جب ان کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پوری دنیا نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا آل رسول تو ہم ہی ہیں. کیسے آل رسول آپ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ امام جعفر صادق کی نسل چلتی ہے کس سے؟ جناب ابو طالب سے. تو جناب ابو طالب رسول خدا کے چچا تھے. اور ہم بنی عباس ہیں، ہماری نسل چلتی ہے جناب عباس سے. تو جناب عباس بھی رسول خدا کے چچا ہیں. تو جتنے امام جعفر صادق کی رسول خدا سے رشتہ ہے کہ وہ ان کے چچا کی اولاد ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی رسول خدا سے رشتہ ہے کہ ہم ان کے چچا کی اولاد ہیں.
تو اس انداز میں انہوں نے دنیا کو یہ پیش کیا معاملہ، اور انہوں نے خود حکومت پر قبضہ کر لیا، اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلموں کی مظالم کی داستان ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، جس کا کچھ اشارہ میری گفتگو کے اگلے حصے میں آئے گا جب امام صادق کے حوالے سے یہ گفتگو کی جائے۔ تو بنی عباس اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا نام اور کربلا کا نام یوز کیا اور ایک بڑی کامیاب تحریک چلائی اور حکومت کا تخت الٹ دیا، لیکن وہ خود تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو ایسے اور بہت سی تحریکیں چل کے دب گئیں کہ جب وہ کربلا کا نام لیتے تھے، جب وہ اہل بیت کے حق کا نام لیتے تھے، تو مومنین جو سادہ مومنین ہیں، بے بصیرت مومنین ہیں، وہ ان کے گرد جمع ہونے لگ جاتے تھے، لیکن ائمہ روکتے تھے، امام صادق علیہ السلام بالخصوص روکتے تھے، سمجھاتے تھے کہ تم جن کے پیچھے جا رہے ہو یہی تمہیں دھوکہ دیں گے بعد میں۔ لیکن جو سمجھدار اور ائمہ کے مطیع فرما بردار مومنین تھے، ظاہر ہے وہ امام کی بات مان لیتے تھے، لیکن جو سادہ مومنین ہیں وہ امام کی بات نہیں مانتے تھے، اور وہ بہت سے مومنین ایسی تحریکوں میں شامل ہوئے اور ان کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اور ایسی تحریک میں اگر کسی کی جان ضائع ہو رہی ہے تو یقیناً اسے شہید کا لفظ نہیں کہا جا سکتا، کہ جب امام روک رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے اپنی جان گنوانے کا، اور کوئی امام کی بات نہ مانتے ہوئے جذبات میں آ کے اپنی جان گنوا دے، تو قطعاً یہ شہادت کا رتبہ نہیں رکھتا۔ یہ ایک کیٹیگری کی تحریکیں تھیں۔ اچھا، یہ کیٹیگری کی تحریکیں صرف بنی عباس نہیں، بنی عباس کے علاوہ خود بنی ہاشم میں بھی ایسی تحریکیں اٹھی ہیں، اور اس کی ایک مثال ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد۔ امام حسن کے ایک فرزند تھے جناب حسن مثنیٰ، جو کہ کربلا میں بڑے زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہ یعنی اس طرح کا ان کا کوئی واقعہ تھا کہ دشمن سمجھے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان میں جان باقی تھی اور وہ بچ گئے۔ جناب حسن مثنیٰ کا ایک فرزند ہے، ان کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد۔ یہ جو محمد ہیں یہ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد، تو یہ امام صادق کے کزن ہو گئے، کیونکہ امام صادق امام حسین کی اولاد سے ہیں، امام حسین کی بعد تیسری جنریشن پہ، اور یہ جو محمد تھے یہ امام حسن کے بعد تیسری جنریشن پہ تھے۔ تو یہ پیرالل بن گئے امام صادق امام حسین کے تیسرے بیٹے، اور محمد جو ہیں یہ امام حسن کے تیسرے بیٹے ہیں۔ یہ محمد تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں قائم ہوں، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ قائم وہ ہوں گے کہ جن کا نام جو ہے وہ ختمی مرتبت کے نام پر ہوگا، تو یہ کہتے تھے کہ میں قائم ہوں، اور انہوں نے تلوار بھی اٹھائی، اور انہوں نے چھٹے امام کے ساتھ بھی بعض جگہوں پر بڑی بد کلامی کی۔ تو یہ اور بعض جگہوں پر تو ہمیں یہ مکالمے بھی ملتے ہیں ان کے والد جناب عبداللہ کے بھی اور ان کے بھی، امام باقر سے بھی، امام صادق سے بھی، کہ آپ کیوں امامت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم امامت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ تو چھوٹے بھائی یعنی امام حسین کی اولاد سے، ہم تو بڑے بھائی یعنی امام حسن کی اولاد سے، تو امامت چھوٹے بھائی کی اولاد میں کیوں جائے، امامت بڑے بھائی کی اولاد میں آ جائے۔ اس قسم کے مکالمے بھی ہمیں کتاب اصول کافی میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو بنی ہاشم میں سے تھے، اور یہ بھی نکلے تھے کربلا کا بدلہ لینے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم حکومت کریں گے، کیا فضیلت ہے امام صادق کو مجھ محمد پر، وہ امام حسین کی اولاد سے، میں امام حسن کی اولاد سے۔ تو یہ تحریکیں بھی چل رہی تھی چھٹے امام کے دور میں، اور یہ تو چھٹے امام سے بیعت کا مطالبہ کرنے بھی آ گئے تھے، اس حد تک معاملہ چلا گیا تھا۔ اچھا، اور ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو فیکٹ یہ بتاؤں کہ یہ جو محمد ہیں امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد، ان کے آگے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ ہیں وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں مدفون ہے امام حسن کی اولاد سے۔ خیر، تو امام حسن کی اولاد میں بھی کچھ لوگ تھے جو بڑی تحریکیں چلا رہے تھے اور بڑے قیام کر رہے تھے بنی امیہ کے خلاف، اور امام صادق نے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو ان کا ساتھ دینے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی یا ہدایت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، یہ اپنے لیے لڑ رہے تھے، یہ امام حسین کا بدلہ لے کر خود حکومت میں آنا چاہتے تھے۔ تو ایسے افراد بنی ہاشم سے باہر بھی تھے جیسے کہ بنی عباس، اور بھی بہت سے لوگ تھے چھوٹی موٹی تحریکیں، اور بنی ہاشم کے اندر بھی تھے جیسے حسنی سادات۔ یہ ایک کیٹیگری تھی کہ جو لڑ رہے تھے اور یہ اپنی حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور ائمہ نے ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی۔ یہ امام سے سپورٹ لینے بھی آئے تو مولا نے منع کیا، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو ان کے ساتھ ملنے سے منع کیا۔
ایک اور کیٹیگری کی تحریکیں چل رہی تھیں امام صادق کے دور میں، اور وہ تھی زیدی سادات کی۔ زیدی سادات کون ہیں جی؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے آگے بیٹے ہیں، جیسے امام محمد باقر جو ہمارے 5ویں امام ہیں، ایسے ہی ان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا جناب زید، اور پھر زید کے بعد جناب زید کے آگے کئی بیٹے تھے، ان میں جو ان کے سکسیسر تھے آپ کہہ لیں، ان کا نام تھا جناب یحییٰ ابن زید۔ تو جناب زید نے بھی تلوار اٹھائی اور قیام کیا بنی امیہ کے خلاف، لیکن جناب زید کا کیس باقیوں سے تھوڑا مختلف اس وجہ سے تھا کہ ہمیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب زید جو تھے وہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اسی سلسلے میں کہ میں آپ سے جہاد کی اور لڑائی کی اجازت مانگتا ہوں۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے روایات میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گو کہ انہیں سمجھایا کہ اگر آپ نکلیں گے اور تلوار چلائیں گے تب بھی کوئی نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ لیکن جناب زید کے بارے میں روایات میں یہ آیا ہے، جیسے کہ یہ میں آپ کے سامنے 7ویں امام سے روایت منقول ہے جو پڑھتا ہوں، کہ 7ویں امام کہتے ہیں کہ سمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد چھٹے امام سے سنا، رحم اللہ عمی زیدہ، اللہ تعالیٰ میرے چچا زید پر اپنی رحمت نازل کرے، لقد استشارنی فی خروجہ، انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ کیا میں قیام کروں، فقلت له، میں نے کہا یا عم ان رضیت ان تکون المقتول المصلوب بالکناسہ فشأنک، اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور ایک کلیسا کے اندر سولی پر لٹکا دیا جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ مولا نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو کامیابی کوئی نہیں ملے گی، لیکن یہ آپ کے لیے ہم منع نہیں کر رہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ یہ قدم اٹھائیں، لیکن ہماری سجیشن یہ کہ نہ اٹھائیں کیونکہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، لیکن آپ پھر بھی اٹھائیں گے تو گویا ایک قسم کا آپ کہہ لیں مولا کی طرف سے یہ مباح قرار دیا گیا کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیں، ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، لیکن کیونکہ آپ ہماری پرمیشن سے کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کا شریعت کے دائرے میں رہے گا، کیونکہ جو بھی کام میں کسی امام کی اجازت سے کروں تو ظاہر ہے امام کی اجازت ہی عین شریعت ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت میں ہمیں چھٹے امام سے ملتے ہیں کہ چھٹے امام کے جب جناب زید کا قیام چل رہا تھا، اچھا ایک طرف سے انہوں نے اس قسم کا ایک اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، لیکن اس موقع پر بھی چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کو کوئی موٹیویٹ نہیں کیا جناب زید کا ساتھ دینے کے لیے، کوئی ابھارا نہیں، کیونکہ یہ بات انہیں پتا تھی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جناب زید جتنا بھی کوشش کر لیں اس میں انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی سے کیا مراد ہے کہ ظلم کی حکومت کو ختم کر کے وہ عدل کی حکومت قائم کر دے، اور یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب زید کے بارے میں یہ سافٹ پوائنٹ آف ویو کیوں ہے، کیونکہ جناب زید اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ قیام نہیں کیا تھا، ان کی یہ سوچ تھی یا ان کا یہ پلان تھا کہ اگر جب میں باطل کو شکست دے دوں گا تو میں یہ حکومت جو ہے امام علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا۔ تو 121 ہجری میں جناب زید کو شہید کر دیا گیا، جو کہ امام صادق کا دور تھا، اور پھر انہیں دفنایا بھی نہیں گیا، انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور پھر بعد میں وہیں سے اتار کے انہیں جلا دیا گیا، اور ان کی جو قبر ہے یہاں ہلا میں وہ ان کی دفن کی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں انہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا، کیونکہ پھر انہیں دفن تو کیا ہی نہیں کیا تھا سرے سے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے بیٹے تھے یحییٰ بن زید، ان کے سکسیسر بنے 125 ہجری میں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس والا یہ جو سلسلہ تھا زیدی سادات کا، اچھا لیکن بعد میں جناب زید کی اولادوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہمارے جد تھے جناب زید وہ امام تھے، جناب زید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ کچھ سیاسی تحریکیں تھی چھٹے امام کے دور میں، اور یہ امام کا ان کے ساتھ برتاؤ تھا، اور اس ماحول میں امام کی اپنے شیعوں کو یہ ہدایات تھی۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرے پوائنٹ پہ میں اپنی گفتگو کے بہت تیزی سے آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کو آسان ماحول ملا اور امام نے اس وجہ سے بہت دین کی تبلیغ کی اور ہم اسی وجہ سے جعفری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ سال ایسے ہوں گے جہاں قدر آسانی ہو، لیکن ان 34 برس میں امام کے اوپر اس قدر سخت سال بھی آئے ہیں کہ حاکم نے حکم دیا ہے
اور مدینہ میں امام کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے رات میں۔ مولا یہ بھی ہوا ہے کہ رات کی تاریکی میں مولا کے گھر پہ دھاوا بولا گیا ہے اور مولا کو وہی جو گھر کا لباس تھا آفیشل لباس کے بغیر اریسٹ کر کے لے جایا گیا۔ یہ بھی ہوا ہے کہ مولا کو مدینہ سے جبری ملک بدر کر دیا گیا ہے اور مولا کچھ عرصہ عراق میں گزار کر گئے۔ یہ بھی ہوا ہے کہ مولا کے بعض بہت قریبی چاہنے والے اور صحابی تھے جلیل القدر، مولا ان کی مذمت میں گفتگو فرما دیتے تھے اور پھر بعد میں یہ پیغام پہنچاتے تھے ان تک، ان کے گھر والوں تک، اپنے چاہنے والوں تک، کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی وہ تمہاری جان بچانے کے لیے کہی تھی، تم میرے بہت قریبی اور عزیز ہو، لیکن اگر حاکمان وقت کو یہ پتہ چل جاتا تو تمہاری جان کو خطرہ تھا، تو وہ جو میں نے تمہاری مذمت میں جملے کہے تھے وہ دل پہ مت لینا، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے کہے تھے، کیونکہ میرے گرد حکومتی کارندے موجود تھے، جاسوس موجود تھے، میں چاہتا تھا کہ ان کے کان میں یہ چلا جائے کہ میں تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا تاکہ تم محفوظ رہو۔ اس قدر سخت وقت بھی آیا ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ امام کی فضائل کا بھی ایک پہلو ہو جائے گا کہ اس قدر سخت بھی وقت آیا ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے اب روایت پڑھنے لگا ہوں۔ چھٹے امام اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں، علینا عین، کیا کوئی نامحرم آنکھ تو ہمیں نہیں دیکھ رہی، کیا کوئی جاسوس دائیں بائیں تو نہیں ہے؟ امام کے ساتھی نے دائیں بائیں دیکھا اچھے سے کمرے میں کون ہے کون نہیں ہے، مولا کو تسلی دلائی، مولا آپ بے فکر رہیے، کوئی ہمیں ایسا نہیں ہے جو، یعنی کوئی حکومتی کارندہ، کوئی جاسوس نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جان لو، مفہوم حدیث، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جناب خضر کے پاس بھیج رہا ہے کہ آپ ان سے سیکھیں، اور پھر 3 واقعات ہوئے اور ہر واقعے پہ جناب موسیٰ نے بے صبری سے سوال کیا اور جناب خضر نے انہیں ٹوکا، اور پھر آخر میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کی راہیں جدا ہو گئیں اور جناب خضر نے ہر واقعے کی تعویل انہیں بیان فرمائی۔ قرآن میں پورا واقعہ تفصیل سے قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا تو میں موسیٰ اور خضر کو وہ باتیں بتاتا جو نہ موسیٰ جانتے نہ خضر جانتے، اور جان لو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ موسیٰ اور خضر کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں کا سارا علم دے رکھا تھا، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں گزشتہ زمانوں کا سارا علم بھی دے رکھا ہے اور آئندہ زمانوں کا سارا علم بھی دے رکھا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو علم ہمارے پاس ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، مجھ جعفر صادق کے پاس جو علم ہے، یہ وہ علم ہے جو میں نے اپنے جد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً حاصل کیا ہے۔ یہ ہمیں کسی درسگاہ میں جا کر سیکھنا نہیں پڑتا، یہ ورثے میں ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے، معصومین سے ملتا ہے۔ یہ ایک مولا کی فضیلت، اس فضیلت میں مولا کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اپنا علم بیان فرما رہے ہیں۔ اور مولا کا علم وہ تھا کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتے تھے، بڑے بڑے دوسرے مذہب کے لوگ اس کا اقرار کرتے تھے، لیکن مولا کو اپنے چاہنے والوں کے سامنے اپنی یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے پہلے یہ کنفرمیشن لینی پڑ رہی ہے کہ کیا کوئی جاسوس تو نہیں ہے جو ہمیں سن رہا ہو۔ یعنی حالات اس قدر سخت تھے، اس قدر گھٹن کا ماحول تھا، چھٹے امام پر ہر وقت اس قدر کڑی نگرانی تھی کہ مولا کو اپنے علم کے بارے میں ایک فضیلت بیان کرنے سے پہلے بھی خوف ہے کہ اگر یہ میری فضیلت کسی جاسوس نے سن لی اور اس نے جا کے حاکم وقت تک پہنچائی تو یہ میرے لیے یا میرے چاہنے والوں کے لیے کتنی مصیبتیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس قدر سخت حالات بھی رہے ہیں۔ میں دہرا رہا ہوں، مولا اپنے فضائل بیان کرنے سے پہلے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو جسے ہم نہیں جانتے۔ مولا کے لیے اپنے فضائل بیان کرنا مشکل ہے، خوف کا باعث ہے کہ مولا کو یا ان کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ مولا کو جبری طور پہ ملک بدر کر کے عراق بھیج دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، مولا کے گھر پہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا جاتا ہے، مولا کے گھر پر آگ لگا دی جاتی ہے، مولا اپنے قریبی ترین چاہنے والے اور صحابیوں اور شاگردوں کی مذمت میں جملے بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس قدر سخت یہ حالات تھے، اس قدر سخت یہ حالات ہے۔ بنی امیہ کے کئی حکمرانوں کے ساتھ مولا نے وقت گزارے، جن میں سے بعض ایسے بھی تھے جیسے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا رویہ اہل بیت کے ساتھ قدر نرم تھا، لیکن بعض بڑے سخت حکمران بھی تھے۔
من جملہ وہی حاکم جس نے چھٹے امام کے والد امام باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ پھر اس کے بعد جب بنی عباس کا دور 132 ہجری میں شروع ہوا ہے، بنی عباس کا پہلا حاکم تھا صفاح، ابو العباس صفاح اس کا نام تھا۔ اس کے بعد دوسرا حاکم تھا اسی صفاح کا بھائی ابو جعفر منصور، منصور دوانقی جسے کہتے ہیں، جس نے چھٹے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ ابو جعفر منصور دوانقی کے دور میں اس قدر 4 سال صرف صفاح کی حکومت رہی ہے 136 ہجری تک۔ 136 سے امام کی شہادت 148، یہ 12 سال منصور دوانقی کا دور تھا، اور اس قدر اس شخص میں اہل بیت کی نسبت بغض تھا، اس قدر کینہ تھا، اور اس قدر اہل بیت کو اس نے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو، سادات کو، شیعوں کو دکھ پہنچائے ہیں، قید کیا ہے، شہید کیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ تو کچھ سال ممکنہ طور پہ قدر آسان ہوں گے، لیکن عمومی طور پر چھٹے امام کے ان 34 برس کی ظاہری امامت کے دور میں بہت مشکل اور کٹھن مرحلوں سے امام کو گزرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ آخرکار منصور دوانقی ہی کے حکم سے ہمارے چھٹے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس درس کا اور آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ خود ایک طرف سے امام کی مظلومیت اور پھر اس زمانے کے حالات کی سختی کو بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر امام اپنی شہادت سے قبل اپنے جانشین اگلے امام کے بارے میں بتا کے جاتے تھے، یہاں تک کہ کربلا میں بھی تیسرے امام چوتھے امام کے بارے میں بتا کر گئے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے۔ کربلا کے میدان میں جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہاں پر بھی چوتھے امام کا نام چھپانا نہیں پڑا تیسرے امام کو، لیکن چھٹے امام کے زمانے کی سختی دیکھیے کہ چھٹے امام جو وصیت اپنی کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا میرا جانشین، تو اس میں انہیں کس قدر تقیے سے کام لینا پڑ رہا ہے آپ کہہ لیجئے، یا کس قدر احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، کس قدر چھپانا پڑ رہا ہے۔ اور وہ کیوں کہ جب ابو جعفر منصور دوانقی کا جو مدینہ میں گورنر تھا، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو اس کا نام سلمان بتایا گیا ہے، تو ابو منصور کا جو گورنر تھا مدینے کا، محمد بن سلیمان، اس کا نام محمد بن سلیمان، جو مدینے میں گورنر تھا منصور دوانقی کا۔ تو جب منصور دوانقی کو یہ بات پتہ چلی، یہ اطلاع دی مدینے کے گورنر نے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو منصور دوانقی نے یہ خط لکھا مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو کہ اگر کسی ایک انسان کو وہ اپنا وصی اور جانشین مقرر کر کے گئے ہیں تو فوری طور پہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ اس قدر سخت حالات آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہی حاکم وقت جو ہے وہ اگلے امام کو شہید کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو بھی ان کا جانشین جس کے نام یہ وصیت کر کے گئے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ جسے یہ اپنا وصی اور جانشین بنا کے گئے ہیں، یعنی کہ وہی اگلا امام ہے، اسے بھی ابھی سے ہی شہید کر دیا جائے۔ یہ ہمیں نہیں ملتا ائمہ کی سیرت میں اس طرح کا کہ اس امام کی شہادت ہی کے وقت حاکم وقت اگلے امام کی بھی شہید کرنے کا فوری حکم دے دے۔ اور اس ماحول میں چھٹے امام نے کس طرح ساتویں امام کی حفاظت کی ہے، روایت میں آیا ہے کہ جب منصور دوانقی نے یہ مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ ان کان اوصى الى رجل واحد بعینہ، اگر کسی ایک شخص کو انہوں نے اپنا وصی اور جانشین بنایا ہے، فقدمہ واضرب عنقہ، اسے لا کر اس کی گردن اڑا دو، واضرب عنقہ، گردن اڑا دو۔ تو یہ اب چھٹے امام کی حکمت بھی دیکھی اور کس طرح انہوں نے محفوظ رکھا معاملے کو۔ فرجع الیہ الجواب، مدینہ کے گورنر نے لکھا منصور دوانقی کو کہ حضور یہ کام ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے 5 لوگوں کو اپنا جانشین اور وصی بنایا، جانشین یعنی کہ وصی جن کے نام وصیت کی، اور ان میں پہلا نام خلیفہ صاحب آپ کا ہے منصور دوانقی کا، اور دوسرا نام میرا ہے جو میں مدینہ کا گورنر ہوں، اور تیسرا نام ان کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ، چھٹے امام کے بیٹے تھے عبداللہ، افتح کہا جاتا تھا انہیں، ان کو بھی بعض لوگوں نے بعد میں امام مان لیا اور وہ فتحی مسلک کہلائے، لیکن وہ ختم ہو گئے تاریخ میں۔ تو تیسرا نام جو ہے وہ عبداللہ افتح کا ہے، اور چوتھا نام جو ہے وہ ان کے بیٹے موسیٰ یعنی امام موسیٰ کاظم کا ہے، اور 5واں نام جو ہے وہ ان کی زوجہ جناب حمیدہ کا ہے۔ تو یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح چھٹے امام نے 7ویں امام کو محفوظ رکھا، اور پھر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہی 5 نام چھٹے امام کے ایک صحابی کے سامنے بیان ہوئے
تو وہ مسکرا دیے کہ مولا نے کس قدر خوبصورتی سے ہمیں ہمارے اگلے امام کی طرف رہنمائی کی. تو بیان کرنے والا حیران ہوا کہ مولا نے تو 5 نام دے کے کنفیوز کر دیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ہے ہمارا نیکسٹ امام. تو اس جو مولا کے ساتھی تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی خلیفہ اور جو اس کا مدینے کا گورنر ہے یہ دونوں ظالم ہیں اور ظالم امام ہو نہیں سکتا. اور جناب حمیدہ خاتون ہے تو خاتون بھی امام نہیں ہو سکتی شریعت میں. 2 رہ گئے امام موسیٰ کاظم اور جناب عبداللہ افتح. تو جو عبداللہ افتح ہیں وہ افتح ہیں، ان کے جسم میں ایک عیب ہے، تو جو عیب والا شخص ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا. تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان 5 میں جو امام ہے حقیقت میں جس کی طرف امام چھٹے امام کی نظر ہے وہ ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. تو یہ ایک تیسرا نقطہ تھا کہ 5ویں چھٹے امام کو اپنی وصیت میں اور اپنے جانشین کو بیان کرنے میں بھی ایک خاص انداز اپنانا پڑا جو کہ شاید دیگر ائمہ کو اس کی ضرورت نہ تھی. یہ بھی تقیہ اور خوف کا ایک عالم تھا. الحمدللہ جو میں نے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ مکمل کر دی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کی، درس لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والحمدللہ مولانا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم اجمعین.